ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا اسرار دامت برکاتہم العالیہ، جن سے میں نے صحیح بخاری کی جلد دوم پڑھی ہے، ہمارے استاد جی کا دو مزاج کی باتیں ایسی ہیں جو میں آج تک نہیں بھولا اور شاید کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ نمبر ایک، صحیح بخاری کی کسی کتاب کو پڑھاتے نا، جو اندر کتابیں ہوتی ہیں نا، ایک تو صحیح بخاری کی بڑی خود کتاب ہے، ایک اندر کتاب ہے جسے کہتے ہیں مین چیپٹر ہیڈنگ، عناوین، عنوان، کتاب التفسیر، کتاب المغازی، اس طرح کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الاطعمہ والاشربہ، یہ جو کتاب، وہ کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں 4 دن دیتے، 3 دن دیتے، اس میں پڑھائی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ 4 دن تمہارے پاس ہیں، میں مغازی پڑھ رہا ہوں، پڑھانا شروع کر رہا ہوں، 4 دن بعد پڑھاؤں گا، جاؤ ان 4 دنوں میں تم کسی سیرت النبی کی کتاب سے رسول اللہ کی پوری مغازی پڑھ کے آؤ، اردو میں سے، یا عربی پہ طاقت ہے تو عربی پڑھ لو۔ یہ بھی الگ ٹاپک ہے، میں اس پر بات کروں گا کہ میں اردو سے عربی اور معاملات میں اردو پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ عربی ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، میری تو تیسری شادی عربیوں میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں اردو زبان میں جان بوجھ کے آپ حضرات کو پڑھنے کی بات کروں گا کہ ہم نے کام اردو والوں میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس اردو میں وہ علوم ہے علماء دیوبند کے کہ قرآن حدیث کو نکال کے باقی کوئی عربی آ کے ان کا مقابلہ کر کے دکھائے، تو اس لیے میں اردو پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ تو وہ کہتے تھے جاؤ پڑھ کے آؤ، ہم کسی سیرت النبی کی کتاب سے مغازی پڑھ کے آتے، پھر کتاب المغازی شروع کرتے اور چاسی کوئی اور ہونے سے، واہ مزہ آ جائے، نکاح پڑھنے اور کہتے جاؤ کسی فتاوہ سے پورا کتاب النکاح پڑھ کے لاؤ، کتاب الطلاق پڑھنی ہوتی جاؤ کسی فتاوہ سے کتاب الطلاق کے پورے سوال جواب کو ایک دفعہ گھول کے اپنے دماغ میں لے آؤ، اس بخاری پڑھنے کی چس آئی ہے۔ اور جب پوری صحیح بخاری ختم ہوئی، استاد جی نے اپنے استاذ محترم کو بلایا ہمارے امتحان کے لیے۔ عام طور پہ جو لڑکے براکت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے نا، جن کا کام پڑھنا وڑھنا نہیں ہوتا تھا، خواہ سے اپنا وقت ضائع کرتے، ان کی ٹانگیں کانپ گئی، دانتوں کو پسینہ آ گیا کہ مفتی اسرار اور اس کا استاد آ رہا ہے، ساڑی تے بکری بہ جانی ہے، ہم کیا کریں گے بھائی؟ تو ہمارے استاد صاحب کے استاد جی آ گئے، ہمارے دادا استاد، اور آ کر انہوں نے صحیح بخاری کھولی سے سامنے رکھی، جی پوچھوں؟ ان کے پوچھنے کے لفظ کا انداز ایسا تھا، شاہ منصور کے بزرگ تھے، ایسا انداز تھا یقین مانیں کہ لڑکے ہل گئے۔ لیکن ہمیں استاد جی نے جو پڑھایا تھا، میرے دماغ میں ایک بات تھی کہ دیکھو عبد الواحد، جو تم نے اس کتاب کے اندر سے پڑھا ہے بین الدفتین، 2 گتوں کے درمیان سے، وہ تو تمہیں آتا ہے، اور اگر یہ کہے گا پوچھو تو ان 2 کے اندر پوچھے گا، ان 2 گتوں سے تو بتا دیں گے، ان 2 سے باہر پوچھے گا تو ہم اس سوال کی پابندی نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ بخاری پڑھ کے آپ سے پوچھے دنیا میں مٹی کے کتنے رنگ ہیں، تو وہ سوال ریلیونٹ کویسچن ہی نہیں ہے نا، متعلق سوال بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں نے کہا سر اگر ان 2 گتوں کے اندر سے یہ کتاب المغازی سے لے کر کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزع الموازین القسط، یہ آخر تک آپ اس کے اندر سے پوچھیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے، اس سے باہر سے پوچھیں گے ہم آپ کے سوال کے پابندی نہیں ہے بتانے کے ہم جواب دیں۔ اتنے خوش ہوئے، یقین مانے اس جواب پہ، کہا اسرار کیا بات ہے، زبردست تم نے پڑھایا۔ پھر انہوں نے کئی باتیں پوچھی، مجھ سے غالباً پوچھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے تو کیا شعر پڑھا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو وہ شعر موجود ہے جو انہوں نے کفر پر لعنت کر کے اسلام کو ویلکم کیا، سنائے ہے کسی کے ذہن میں وہ شعر؟ خدا تو لے جائے حج تے، تمہیں پتہ ہے کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے یاد نہیں ہے کہ آپ کے دماغ پہ یہ بھوت سوار ہے کہ بخاری مشکل ہے۔ جی ہاں، 8ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے، اسی لیے مشکل ہے۔ اجی کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ روٹی بعد میں کھاتا ہے، دودھ پہلے پیتا ہے، دودھ اسی لیے پیتا ہے تاکہ وہ روٹی کھا سکے، جب روٹی کھانا شروع کرتا ہے روٹی کھانا کیا مشکل ہوتی ہے؟ تو صحیح بخاری سے پہلے اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ پڑھ سکے، تو پھر کون سا مشکل ہے؟ میں نے صحیح بخاری کی 2 سال تدریس کی ہے، ہمیں تو کوئی چیز مشکل نہیں نظر آتی۔ حضرت ابو ہریرہ کا شعر ہے، یا لیلۃ من طولها وعنائها الا انها من دارۃ الکفر نجتی، کہ اے رات تو بہت لمبی ہو گئی ہے، یہ رات کب ختم ہوگی کہ میں جا کے رسول اللہ کے قدموں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا۔ تو اشعار بخاری کی بھی کتاب ملتی ہے، آپ پورے صحیح بخاری میں جتنے اشعار ہیں اس کو بندہ یاد کر لے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میری بات سنانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ کے دماغ پہ یہ بھوت سوار ہے نا، اس لیے آپ کو یاد نہیں آ رہا۔ دماغ
میرے خیال میں کہ 100 سے لے کر 120 خلیات کا نام ہے. 80 بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں خلیات. جب بندہ بول رہا ہے، سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، سوال کر رہا ہے، 80 خلیات کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کسی کا رعب بندہ دماغ میں قبول کر لے، مثلا علمی رعب، آپ سوال جواب میں ایسے ہو گیا، یا بندہ بہت خوشی میں آ جائے یا بہت غم میں آ جائے، تو اس وقت اس کے 60 خلیے بند ہو جاتے ہیں. ایک بندہ 80 خلیے چلا کے سوچ رہا ہو اور ایک 20 چلا کے سوچ رہا ہو، تو کی ہونا ہے پھر؟ ہاں پھر کی ہونا ہے؟ پھر جی 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 ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جی 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 کر کے جان چھوڑ جائے گی نا. تو اسی لیے اپنے 80 خلیات کو قائم اور دائم رکھا کریں. یہ میں نے اسی لیے آپ میں تحریک پیدا کی ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں، تو اسے یہ نہیں کہنا تخصص، اسے 2 جواب دینے ہیں. اگر وہ اسکول کالج کے لیول کا ہو کہ میں نے PhD کی ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور اگر وہ عوام لیول کا ہو اسے کہنا میں نے مفتی کورس کیا ہے. ہو گیا؟ نہیں سمجھا؟ آپ کے ذہن میں پہلے یہ جوابات تھے، اب آ گئے. تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال لیں کہ ہمارے معاملات میں کچھ مشکل ہے کچھ مشکل. میری اس گفتگو میں آپ کو کچھ مشکل نظر آیا تو یہ مشکلات والی اپنے دماغ سے نکال کے شفٹ ڈیلیٹ انٹر. تو ہم پڑھ رہے تھے ایصال ثواب. کیا پڑھ رہے تھے؟ ایصال ثواب کا کیا معنی؟ نیکی کا ایزی لوڈ. یاد رہے گا آپ کو؟ اس پہ پریشان نہ ہونا کہ ایزی لوڈ کوئی برا لفظ ہے. کوئی برا لفظ نہیں ہے بھائی. ایزی کہتے ہیں آسان کو، لوڈ کہتے ہیں بوجھ کو. آسان طریقے سے دوسرے پر بوجھ لاد دو، تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ حملوا التوراۃ بوجھ لادنا نہیں ہے. آپ خواہ مخواہ سے ہنسے ہیں. ہنسنا ہو نا، ایسا ہنسنا ہو نا کہ بندہ اپنا اس میں غم چھپائے. ہم نے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے غموں کو کہکوں میں اڑانا جانتے ہیں. یقین مان، بعض اوقات بڑی بڑی ایسے پریشانی میں بیٹھے ہو نا، اور کوئی ہم بات کریں تو اسے کہکا لگا کر بات کرتے ہیں، تو میں یہ اندر سے سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے غم کو کہکوں میں چھپانا جانتا ہے. مجال ہے کہ دشمن ایک دفعہ ماتم کرنے لگ جائے اپنے سر پہ کہ یار اس کو کوئی ٹینشن دی ہے جس نے کوئی ٹینشن لی ہی نہیں ہے. مولانا سے کچھ دنوں پہلے سوال ہوا کہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیر داخلہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو مولانا صاحب نے بڑا پیار، مولانا صاحب نے کہا کس نے کہا؟ جی شیخ رشید نے. مولانا صاحب نے کہا اس کے ساتھ خود کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ تو کئی بار ہوا ہے ہاتھ، آج کل اسے ہاتھ کی عادت پڑ گئی ہے. یہ ایک جواب کئی سوالوں کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کی عادت پڑ گئی ہے نا. ایک تو وہی ہاتھ مراد ہے جو اس نے کہا ہے، ایک ہاتھ کوئی اور مراد بھی ہو سکتا ہے. پتہ نہیں حضرت مولانا کے ذہن میں نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کی شادی نہیں ہے. کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں نا. تو آپ اپنے ترتیبوں کو نا جو ہے نا ایسے رکھے نا کہ اسے کہتے ہیں کہ ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.